मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में फातहीन इस्लाम दो रास्तों से आए हैं। इस्लाम के हवाले से जो फतह करने वाले हैं और मुजाहिदीन इस्लाम हैं, उनकी वजह से यहाँ इस्लाम आया है। और वो कौन लोग थे? कहते हैं फातेह अमूमन हनफी थे। उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान में हनफियत पूरे जोर से पहुंची और उस वक्त तक अहनाफ की मुल्क में कसरत है, इस वक्त तक। और आगे नीचे लिखता है इस आखिरी दौर में शेख अब्दुल हक का वजूद गनीमत है। वो अपने वक्त के मुहद्दिस हैं। उनके वजूद से दिल्ली और दिल्ली के अतराब में हदीस का चर्चा हुआ। इनकी रिजाल पर नजर है। मदारिजुन नबूवत सीरत के मुतल्लिक बड़ी जामियत है। अब ये यहाँ तस्लीम कर रहे हैं फातेह भी हनफी थे, इलाके फतह करने वाले भी, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी जो हनफी थे, सुन्नी हनफी थे, उनका वजूद गनीमत है और उनकी वजह से इल्म हदीस का यहाँ पर चर्चा हुआ है। सवा 106 पर भी जो है इस तरह का एक मजमून मौजूद है। ये हिंदुस्तान के अंदर जो है ना खुदा में हदीस के हवाले से बात कर रहे हैं। खुदा में हदीस की इस कदर कसरत हो सकी जिस कदर बात दूसरे ममालिक में थी। शेख अली मुत्तकी साहब कंजुल उमाल और शेख मोहम्मद ताहिर मुअल्लिफ मजमुल बिहार, शेख मुजद्दिद अहमद सरहंदी और काजी सनाउल्लाह पानीपती राहिमहुमुल्लाह उस वक्त मुग़तानिमात में से थे। ये सारे सुन्नी हैं और हनफी हैं और ये गनीमत है इन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर। और ये आज़ाद की कहानी खुद आज़ाद की ज़ुबानी सफ़ा नंबर 52 पर आज़ाद ने ये लिखा है अपने जमात वहाबिया के हवाले से, गैर मुक़ल्लिदीन नज़ी लोगों के हवाले से। वहाबियों के बारे में कहता है कि यह जमात मुल्क में नहायत कलील थी और सवाद आज़म से सख्त मजहबी मुखालफत बर्पा की थी कि ये बिल्कुल कलील, आटे में नमक के बराबर भी नहीं थे, बिल्कुल कलील थे। और सवाद आज़म यानी अहले सुन्नत व जमात बहुत बड़ी जमात थी, तो उनके साथ ये मुखालफत करते रहे और उनके साथ मुखालफत करके वही मामला किया, मुसलमानों के रस्तों को छोड़ दिया, मुसलमानों के तरीके से अलग हो गए। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जो लोग यत्तबी गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, जो लोग मुसलमानों के रस्ते को छोड़ देते हैं और रस्ते पे चल जाते हैं तो हम क्या करेंगे उनको? नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर उन्होंने रुख किया हम उसका रुख उधर ही मोड़ देंगे। और आखिरकार क्या होगा? मनुस्लिही जहन्नम, उनको जहन्नम में पहुंचा देंगे। अब ये लोग हिंदुस्तान के इलाके के अंदर इन लोगों ने अहले सुन्नत व जमात अहनाफ के साथ जो है ना मुखालफत की और अंग्रेज की भरपूर हमायत की। इस कदर हमायत की कि ना सिर्फ अंग्रेज के हामी हुए, वफादार हुए, बल्कि ये उनके नमक खार और वजीफा खार भी रहे हैं। मसलन ये देखिए तर्जमान वहाबिया सफ़ा 3 पर इसने अंग्रेज को मोहसिन लिखा है और यहां पर कहता है दौलत आलिया बर्टिश ने इस मामला में कदीमन व हदीसन हर जगह इंसाफ पर नजर रखी है। किसी जगह मुजर्रद तोहमत व इफ्तरा पर कार्रवाई खिलाफ वाक़ नहीं फरमाई, बल्कि इश्तिहार आज़ादी मजहब जारी किए और सिवाय बागियान दौलत इंग्लिशिया के फ़कत मजहब जैद व अमर पर कभी मुआखज़ा नहीं किया। अब ये बागी करार दे रहा है दूसरों को और ख़ुद जो है ना वो अंग्रेज़ का हामी बन रहा है। ये सफ़ा 4 पर उसने आदमी ने लिखा है कि बाज़ वहाबियों के बारे में गलत तोहमत लगी कि अंग्रेज़ के मुखालिफ है तो अंग्रेज़ ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब तहकीक की तो पता चला कि ये अंग्रेज़ के गद्दार नहीं बल्कि वफादार हैं, तो उनको बाइज्जत उनको बरी कर दिया गया। ये लिखा है। गवर्नमेंट बंगाल व पंजाब गवर्नर जनरल बाइजलास काउंसिल मेहरबानी फरमाकर फैसला करते हैं कि कुल वो वहाबियान कैदी जिनकी निस्बत हुक्म सजाए हबस दवा बाबू दरियाए शोर करार पाया था और जुर्म उनका मदद जंग ब मुकाबला गवर्नमेंट समझा गया था और जिनकी मियाद अब तक बाकी है, अब वो कैद से रिहा किए जाते हैं और उन सबको वापसी वतन इजाज़त दी जाती है। ये उनको आज़ाद कर दिया। और आगे लिखता है गवर्नमेंट हिंद ने उम्दा मेहरबानी के काम से शुरू साल का इब्तदा किया है, यानी इनकी गवर्नमेंट जो है ना वो मेहरबान है इन पर। और यहाँ पर अंग्रेज़ से कहता है कि हमें कोई दुश्मनी नहीं है। बड़ी दलील यह है कि कुल मुसलमान हिंद
دلی خیرخواہ گورنمنٹ انگریزی کے ہیں. اب اس سے زیادہ کس کی گواہی ہوگی اس بات پر کہ ہند کے مسلمانوں میں کوئی دشمن سرکار انگریزی کا نہیں ہے. خواہ ان کو کوئی دشمن ان کا بلفظ وہابی مشہور کرے یا نہ کرے. یعنی ہماری طرف سے کہتا ہے کہ کوئی بھی انگریز کا دشمن نہیں ہے. کوئی اور ہو یا نہ ہو، جو وہابی اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں، یہ نام نہاد مسلمان انگریز کے خلاف نہیں ہے. اور یہ یہاں پر اس نے خیر خواہ سرکار انگریزی کے نکلے کہ یہ وہابی جو ہیں یہ انگریز کے خیر خواہ ہیں. اسی طرح یہاں پر اس نے لکھا ہے اگر کوئی بدخواہ بد اندیش سلطنت برٹش کا ہوگا تو وہی شخص ہوگا جو آزادگی مذہب کو ناپسند کرتا ہے اور ایک مذہب خاص پر جو باپ دادوں کے وقت سے چلا آتا ہے جمع ہوا ہے. انگریز کی مخالفت وہی کرے گا جو کسی مذہب کا پابند ہے، یعنی حنفی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، جو کسی بھی مذہب پر چل رہا ہے وہ انگریز کا مخالف ہے. اور چونکہ یہ وہابی کسی مذہب کو پسند نہیں کرتے، یہ لا مذہب ہیں، غیر مقلد ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم انگریز کے دشمن نہیں ہیں، بدخواہ نہیں بلکہ خیر خواہ ہیں. اور یہاں اسی صفحہ 5 پر اس نے لکھا ہے کہ انگریز جو ہے نا جنگ و بغاوت یا امداد باغیان دولت برطانیہ کے سامان پائے جاتے ہیں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو. یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے ہمیں امن دیا ہے. یہ بدسگال اپنے حاکم آزادگی بخش امن خواہ کا، نہ کوئی بدسگال اپنے حاکم آزادگی بخش امن خواہ کا. یعنی کوئی بھی اپنے جو حاکم ہے آزادی دینے والا اور امن دینے والا اس کا بدسگال یعنی برا سوچنے والا نہیں ہے وہابیوں میں سے. یہاں کہتا ہے سرکار عالیہ کے انصاف و قدر شناسی کا منتظر رہوں گا. یعنی اس کے خلاف کام کرنے والا ان کو قرار دینا بالکل غلط ہے، بلکہ یہ اس کے حامی تھے اور اس کے حمایت میں کتابیں بھی لکھتے رہے ہیں. تو لہذا یہ انتظار کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کی حمایت کے اندر حمایت میں لوگوں کو جو نا متوجہ بھی کیا، آپ کی حمایت بھی کرتے رہے، لہذا ہم نے اتنا کام کیا ہے تو اس کی قدر ہونی چاہیے، ہم آپ کے منتظر ہیں. اور آگے صفحہ 6 پر یہ بدبخت لکھتا ہے جہاد کا نام لے کر فساد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یعنی انگریز کے خلاف جو جہاد کرتے ہیں وہ جہاد نہیں بلکہ فساد کر رہے ہیں. اور یہاں صفحہ 7 پر بھی اس نے لکھا ہے کہ حکومت یہ امن و امان جو آج حاصل ہے فساد کی پردہ میں جہاد کا نام لے کر اٹھا دیا جائے، سخت نادانی و بے وقوفی کی بات ہے. کہ انگریز کے ماتحت ان کو جو امن و امان حاصل ہے کہتا ہے کہ اس کو جہاد کا نام لے کر اٹھا دیا جائے، تو یہ تو نادان اور بیوقوف لوگوں کا کام ہے. تو گویا یہ خود جو ہے نا وہ دانا اور عقل مند بنتے ہیں، انگریز کے خلاف نہیں بلکہ اس کی حمایت میں ہیں. ایسے ہی صفحہ نمبر 8 پر انگریز کی مہربانی کا بھی تذکرہ کیا ہوتا ہے اور یہ تعظیمی القاب جو انگریز کی طرف سے ملے ان کا بھی یہاں پر ذکر ہے. امن و امان یہ لفظ موجود ہے یہاں پر. یہ بتا رہا ہے کہ انگریز کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے، لائق بڑی قدر و منزلت کے ہیں. اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ معزز مکرم رہا. انگریز کی عدالت کے اندر ہمیشہ اس کی عزت کی گئی اور یہ مکرم اور معزز رہا ہے. اور اس کے آگے چلیے صفحہ نمبر 12 پر اس آدمی نے یہ لکھا ہے کہ انگریز وابیوں کو انگریز کا غدار کہنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ کہتے ہیں بڑا مکر اور جھوٹ ان کا یہ ہے کہ حکام انگلشیا کو فی الحال فرما روائے ملک ہندوستان ہیں، ان کے دلوں میں یہ وسوسہ اور یہ خیال ڈال دیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں اور تمہاری مار ڈالنے اور سلطنت بگاڑنے اور امن خلائق اور رفاع عوام کے کھونے کا اندیشہ اور فکر رکھتے ہیں. کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وہابی لوگ انگریز کے خلاف ہیں، وہ ایک تو مکر کرتے ہیں، دوسرا جھوٹ بولتے ہیں. ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. یہ بات یہاں بیان کر رہے ہیں. یہاں صفحہ 13 پر انگریز کے خلاف کارروائی کو اس نے فساد قرار دیا ہے. یہاں چند لوگ ناداں عوام الناس فتنہ و فساد پر آمادہ ہو کر جہاد کا جھوٹ موٹ نام لینے لگے، عورتوں اور بچوں کو ظلم و تعدی سے مارنے لگے اور لوٹ مار پر ہاتھ دراز کیا. یہ فساد قرار دے رہا ہے اس کو.
اور بیوقوف کہہ رہا ہے وہ لوگ جو کہ انگریز کے مخالف لڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ صفحہ 15 پر یہاں پر اس نے جہاد کو فتنہ قرار دیا ہے. یہ فساد لکھا ہوا ہے. فساد یہ لفظ فتنہ یہاں موجود ہے نیچے. جو آج کل ایسا فتنہ برپا کرے وہ بھی ویسا ہی فتنہ پرداز اور از انجام تا آغاز اسلام میں دبا لگانے والا ہے. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 28 پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے وظیفہ خوار بھی رہا ہے. یہ لکھا ہے اس نام میں پروانہ رئیسہ مرحومہ نواب سکندر بیگم صاحبہ کا میری طلب میں پہنچا. یہ بہت اصرار کر کے 50 روپیہ ماہوار مقرر کیے. 8 مہینے وہاں قیام رہا. 8 ماہ تک 50 روپے ماہانہ وظیفہ وہاں سے لیتا رہے. گویا یہ صرف اس کے وفادار ہی نہیں بلکہ وظیفہ خوار بھی ہیں. یہ انعامات خسروانہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اور بھی انعامات ملے ہیں. جب دوسرا سال گزرا رئیسہ معظمہ نے اپنی زوجیت سے مجھے عزت و افتخار بخشا اور یہ امر با اطلاع گورنمنٹ عالیہ وسب مرضی سرکار انگلش یا ظہور میں آیا اور یہ علاقہ مجھے ترقی منصب و عروج و عزت روز افزوں کا ہوا اور 24,000 روپیہ سالانہ اور خطاب معتمدی الحامی سے سرفرازی حاصل ہوئی اور خلط گرامی قیمتی 2,000 روپیہ ما اسب و فیل و چنور و پالکی و شمشیر وغیرہ عنایت ہوا. بات چندے خطاب نوابی و امیر الملکی و والا جاہی. یہ سارے وہ بیان کر رہے ہیں. اور آگے کہتے ہیں 1 لاکھ روپیہ سال اس پر مزید مرحمت ہوئے. یہ لاکھ روپے لکھوک ہاں کتنے روپے جو ہے نا وہ باقاعدہ انگریز جو ہے ان کو دے رہا ہے اور یہ ان کے وظیفے اڑا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اتنا مہربان انگریز جن پر ہو اور وہ اس قدر ان کو وظیفے دے رہا ہو تو جس کا کھاتے تھے اسی کا گانا تھا. اس کے خلاف یہ جہاد کس طرح کر سکتے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ ساری عمر یہ لوگ اسی کے خلاف جہاد نہ کر سکے. اگر جہاد کیا ان کے خلاف تو اہل سنت و جماعت حنفیوں نے کیا. صفحہ نمبر 42. بے شبہ خیر خواہ سرکار انگریزی میں اس قسم کے پیچیدہ معاملہ شمار سے باہر ہیں. خیر خواہ سرکار انگریزی لکھا ہے صفحہ 42 پر. انگریزی حکومت کو اپنا خیر خواہ قرار دیا ہے. اس کا صفحہ نمبر. اور اب یہ سارا کتابچہ جو ہے نا اسی سلسلہ میں ہے. اس کو جتنا بھی پڑھا جائے تو اتنا ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ واقعی ان لوگوں نے جہاد کے حوالے سے ملک ہندوستان کے اندر کوئی کام نہیں کیا. آج کل جو جہاد کا نام لے کر یہ اپنے آپ کو جو ہے نا مسلمانوں کے سامنے مجاہد کے طور پہ باور کرا رہے ہیں، یہ ان کا جھوٹ ہے اور غلط ہے اور یہ فساد ہے. جہاد کے نام پر یہ چندہ بٹور رہے ہیں اور اس کا اعتراف ان کے اپنے لوگوں نے بھی کیا ہے. اب یہ رسالہ ہے اہل حدیث کا مذہب ثناء اللہ منصری. اس کے صفحہ نمبر 6 پر لکھتے ہیں جماعت اہل حدیث زیر سایہ سرکار انگریزی با امن و عافیت ہستیم. یعنی وابی جماعت اہل حدیث جماعت جس کو کہا جاتا ہے سرکار انگریزی کے زیر سایہ امن و عافیت کے ساتھ قائم ہے. فتاوی نظیریہ صفحہ نمبر 27. یہ مقدمہ ہے اس کا حیات شیخ. صفحہ 27 پر نام و نسب کے حوالے سے آگے نیچے لکھا ہے عوام کی جانب سے شیخ الکل فی الکل کا خطاب ملا. انگریزی حکومت کی جانب سے آپ کو شمس العلماء کا بھی